نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری گفتگو اقامت نماز کے حوالے سے چل رہی ہے، اور اقامت نماز کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے جن جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شرائط کا ہونا ضروری ہے، اس کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے خالق کے سامنے، مالک کے سامنے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، کس طرح اس کے سامنے اپنے مسائل ہم نے رکھنے ہیں، اس کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، انداز بھی آنا چاہیے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو اس کے متعلق بھی ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اور اکثر بھائی شاید کہ یہ بات سوچ رہے ہوں کہ قاری صاحب نے ایک ہی بات پر اتنے دن لگا دیے، کوئی نئی بات کرتے، کوئی اگلی بات کرتے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم اپنے جب دنیاوی کوئی کام کرتے ہیں، ہم نے ایک نکاح کرنا ہو، ہم سالوں سال اس پر منصوبے بناتے ہیں، اور جن کا مقصد ہی کوئی نہیں، سامان بناتے ہیں، جہیز کا سامان، مال خرچ کرتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں، دن رات اپنی بربادی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 750 مرتبہ دیا ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم 700 مسائل تو اس پر بیان کریں، کم از کم اس اہم چیز پر، عظیم الشان جو کام ہو، محترم بالشان، کہ جس سے ہماری دنیا آخرت بن رہی ہو، کم از کم ہمیں 700 مسائل تو اس پر بیان کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش اپنی کریں گے پوری، آپ پریشان نہ ہو کہ ایک ہی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ یہ بھی کافی لمبی تفصیل چلے گی، اور اس پر پھر امام کے متعلق بھی مسائل آئیں گے کہ امام کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، اور کون سا بندہ امامت کے لائق ہے، کیونکہ ہر بندہ خواہش مند ہوتا ہے کہ میں امام بن جاؤں، ہر بندہ مقتدی کوشش کرتا ہے کہ مجھے موقع مل جائے اذان دینے کا، نماز پڑھانے کا۔ یہ بہت بڑا شرف، بڑی بات ہے، کوئی عام بات نہیں، اور جس کا اللہ انتخاب کرتا ہے اللہ اسے اس مسند پر لے کر کے آتا ہے۔ تو اس مرتبے کے متعلق ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ کون سا منصب ہے، یہ انبیاء والا منصب ہے، یہ انبیاء والا منصب ہے، یہ مصلی رسول ہے، اور یہ ممبر رسول ہیں، اور یہ مساجد ساری اللہ کے گھر ہیں۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے، اور ہم سارے ایسے ہیں کہ ہمیں تو نماز کے مسائل کا بھی نہیں پتہ، نماز کیسے پڑھنی۔ جب انشاءاللہ بات ہوگی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ہمیں ان باتوں کا نہیں پتہ۔ حقیقت ہے بات، انشاءاللہ جب بات آگے چلے گی، ابھی تو مسائل شروع ہوئے نہیں، ابھی تو صرف نماز کا طریقہ چل رہا، ابھی اصل مسئلے بیان نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ مکمل تفصیل اس کی بیان کریں گے، حد الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے۔ تو انشاءاللہ سارے بھائی غور سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ہماری نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ایسے مواقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اور ہر کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے جتنا ہو سکے حد الامکان ہر چیز کی وضاحت بیان کی جائے جہاں تک ہو سکے۔ ہم کسی چیز کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، ہم تو ناقص ہیں، نا عقل ہیں، ہماری عقل کامل مکمل نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ تو بھی کل ہماری بات چل رہی تھی سورۃ فاتحہ کے متعلق کہ نماز کے اندر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ کل بات کی گئی نماز شروع کرنے سے پہلے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھنی ہے۔ تو کیا سورۃ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھیں گے تب بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے،
یا دوسری رکعت کے آغاز میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی سنت ضروری ہے، تیسری چوتھی رکعت میں بھی؟ تو بھئی یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے، اس کے متعلق سماعت فرما لیں کہ بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ یہ صرف ثنا سے پہلے پڑھنی سنت ہے اعوذ باللہ، کیونکہ جب بھی ایک اصولی مسئلہ ہے، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کا آغاز کیا جائے تو ہر تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور لیکن باقی جو اگر ایک آپ نے آغاز کیا، بعد میں آپ نے ایک سورت ختم کر دی، اگلی سورت شروع کی، تیسری چوتھی شروع کی، تو آپ ساری صورتوں سے پہلے بعد میں صرف خالی بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز ثنا کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، بعد میں سورت شروع کرنے سے پہلے یا اگلی رکعت میں سورت فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم خالی تسمیہ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو بھئی کل ہماری بات چل رہی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے پروردگار کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو، اپنے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، تیرے سوا ہمیں اور کوئی ذات نظر نہیں آتی، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں کہ جو ہماری مدد کر سکے، ہمارے مسئلوں کو، ہمارے غموں کو دور کر سکے، تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم اس لیے 5 وقت تیرے سامنے جھکتے ہیں کہ تو ہماری مدد کرے، ہمارے مسائل کو حل کرے، ہماری پریشانیوں کو حل کرے، ہمارے غموں کو حل کرے، اور اہدنا الصراط المستقیم کہ اے میرے پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ایسا رستہ کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی فتنہ فساد کی بات نہیں ہے، وہ صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے باری تعالیٰ ان لوگوں کا رستہ کہ انعمت علیہم کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جو لوگ کامیاب ہوئے، جن لوگوں نے فلاح پائی، اللہ ان انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر ہمیں بھی چلا دے۔ اللہ نے ایک نمونہ، ایک نہج، ایک رستہ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ایسے تو سمجھ نہیں آئے گی، اپنی مرضی سے کوئی بندہ چلے تو وہ تو بھائی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، لیکن اللہ نے یہ بات واضح کر دی، یہ بات بیان کر کے وضاحت اس کی کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے کہ جو رستہ انبیاء نے اپنایا، جو رستہ صحابہ کرام نے اپنایا، اور اللہ نے ان کو دنیا میں خوشخبری دے دی کہ یہ لوگ کامیاب، یہ لوگ فلاح پانے والے، یہ لوگ ہدایت یافتہ، اللہ نے دنیا میں ان کو ٹکٹ جنت کے پروانے جاری کر دیے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے، ان کے رستے پر چلے، اور یہی رستہ صراط مستقیم، یہی رستہ صراط مستقیم۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے میرے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، اور تو نے ان بستیوں کو، ان ظالم قوموں کو عبرت کا نشان بنایا، نیست و نابود کر دیا ان ظالموں کو۔ اے اللہ ان لوگوں کے نقش قدم پر، ان کے رستے پر ہمیں نہ چلانا، ہمیں ان کے طریقے سے، ان کی پیروی سے ہمیں بچانا، شیطان کی پیروی سے ہمیں بچانا، اور ولا الضالین اور نہ وہ لوگ، نہ ان لوگوں کے رستے پر جو لوگ رستے سے بھٹک چکے، گمراہ ہو چکے، ہمیں ان کے رستے سے بچانا۔ ہمیں کن کے رستے پر چلانا؟ انبیاء کے رستے پر اور صحابہ کے نقش اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر رستے پر ہمیں چلانا، اور یہی رستہ صراط مستقیم ہے۔ بھئی آپ نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو کہ ہم یہ سورت فاتحہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبب من المثانی، کہ یہ 7 آیتیں، اور کہا کہ ام الکتاب، کہ پوری کتاب کی ماں ہے یہ سورت فاتحہ، پورے قرآن کی ماں ہے سورت فاتحہ، گویا کہ قرآن پاک کا مکمل خلاصہ ہی سورت فاتحہ اگر غور کیا جائے۔ ایسے نہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ، سورت فاتحہ 3 سال کے اندر پڑھی۔ ہم تو ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، سورہ بقرہ پوری پڑھ دیتے، ہماری تو رفتار ہی بڑی، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی کام ختم ہو جائے، اپنے دنیاوی کام کرے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سال کے اندر، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال میں سورہ بقرہ انہوں نے پڑھی۔ تو کوشش کریں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، کوشش کریں کہ ہم بھی اس انداز میں پڑھیں، اس کو بیان کرے کہ تاکہ شاید کہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو بھائی یہ سورت فاتحہ جو ام الکتاب ہے، سب سے بڑی سورت قرآن پاک کا خلاصہ ہے،
بھئی دن میں ہم کتنی مرتبہ یہ پڑھتے نماز کے اندر؟ غالباً اگر اندازہ لگایا جائے کم از کم 48 مرتبہ 60 مرتبہ ہم تہجد کی نماز میں لگائی جائے تو یہ بار بار اللہ کے سامنے دعا کر رہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اتنی اچھی دعا ہم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، بار بار پڑھ رہے، بار بار اس کو دہرا رہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک مثال چھوٹی سی، ایک کوئی بچہ ہو اپنی ماں سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، بعض اوقات ماں باپ کے حالات بھی تنگ ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، لیکن بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے، باپ کے سامنے ضد کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، میں کالج جاتا ہوں، سکول جاتا ہوں، کاروبار دکان پر جاتا ہوں، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، موبائل چاہیے۔ تو ماں باپ چاہے تنگ ہو، جہاں سے مرضی ہو، اپنے بچے کے رونے پر، چیخنے پر، چلانے پر، اس کے بار بار کہنے پر اس کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ قرض لے کر کرے، چاہے تنگ دست ہو کر کرے، چاہے پریشان ہو کر کرے۔ لیکن بھائی وہ بادشاہ کتنا سخی بادشاہ ہے کہ سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک بچہ رو کر اپنی ماں سے بات منوا لیتا ہے، حالانکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے سامنے ہم کتنی مرتبہ دن میں جھکتے ہیں، اپنے وسائل کو رکھ رہے، لیکن آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی ہر اس کو پکار کو، اس کے مطالبے کو پورا کرتی ہے تنگ ہو کر بھی، اور اگر اس انداز میں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟ کیا وہ ہماری بات کو نہیں سمجھے گا؟ کیا ہمارے مسائل کو نہیں سنے گا؟ کیا ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گا؟ تو بھائی آج تک ہم اپنی نمازوں کو درست نہیں کر سکے، آج تک ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ نہیں آیا، آج تک ہمیں اس سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں نہیں آیا۔ ہم نماز تو پڑھ رہے، ہماری عمر 50-100 سال تو ہو چکی ہے، لیکن آج تک اس سے مانگنے کا ہمیں طریقہ نہیں آیا۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے اور ایک اللہ والے، ایک بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، مولوی صاحب نے کہا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ کہا کہ بیٹا میری عمر تو 20 سال ہوئی، اور رونے لگا، اور نوجوان اس کی بات کو سن کر ہنسنے لگے کہ بابا جی 100 سال کا مرنے والا ہے، قبر میں اس کی ٹانگیں جا رہی ہیں، اور کہہ رہا کہ میری 20 سال عمر، اور رونے لگا۔ کہا کہ تم نے میری بات کو نہیں سمجھا، میری بات کو نہیں سنا۔ کہا کہ ہاں بابا جی وضاحت کر دے، آپ اپنی بات کی آپ کیا کہنا چاہتے؟ فرمایا کہ بیٹا میری عمر 20 سال ہی ہوئی ہے، اصل میں میری عمر 80 سال ہے، لیکن میں نے اپنے 60 سال برباد کر دیے، اپنے رب کو ناراض رکھا، اس کی نافرمانیاں کرتا رہا، اور 20 سال ہی مجھے ہوئے کہ میں نے اپنے رب سے صلح کی، نماز پڑھنی میں نے 20 سال سے شروع کی، اپنے رب سے توبہ کر لی، اور 20 سال سے اپنے رب کی میں نے آج تک نافرمانی نہیں کی۔ میں اپنے 60 سالوں کو برباد کر چکا ہوں، میں ان کو گنتا ہی نہیں، میری عمر 20 سال ہی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے کہ زندگی برباد کر دے، ہم حقیقت کو سمجھے ہی نہ، اپنی آنکھوں کو کھولے ہی نہ، اور کہیں ایسا نہ کہ پھر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب ہمیں سامنا کرنا پڑ گیا، حساب کتاب دینا پڑ گیا، اور وہاں پر پھر ہمارے لیے مسائل بنے گی، پریشانیاں بنے گی، غم ہمارے سامنے آئیں گے، اور بڑے عذاب، بڑی مشکلیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو بھی یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آج یہ سوچے، آج یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری یہ زندگی کس نہج پر جا رہی ہے۔ کیا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم صراط مستقیم پر ہیں؟ کیا ہم انبیاء کے رستے پر ہیں؟ کیا ہم صحابہ کے رستے پر ہیں؟ آیا کہ ہماری یہ زندگی ہمیں جہنم کے دہانے پر لا کر کھڑا کر رہی ہے؟ آج غور کریں، آج سوچ لیں، آج موقع ہے ہمارے پاس، کل کو موقع نہیں ملے گا، کل کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے کافر آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے نافرمان اللہ کے عذاب جہنم کو دیکھ کر کہیں گے اے باری تعالیٰ یہ میرا سونا ڈھیر لگا ہوا پہاڑ کی مانند قبول کر لے، چاندی قبول کر لے، ہیرے جواہرات میرے بیوی بچوں کو لے لے، میرے رشتہ داروں کو، میرے دوست احباب کو لے لے، لیکن اس جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے یار۔ تو وہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ماں باپ بھی بھاگ جائیں گے، بہن بھائی بیوی بچے سب بھاگ گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو بھی آج